والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم سب نوجوانوں کا، بچوں بچیوں کا یہ شوق دیکھ کر ایک امید بھی پیدا ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے اور حوصلہ بھی بڑھتا ہے. مجھے اپنا اسکول کالج کا زمانہ ابھی یاد آ رہا ہے. چند دن پہلے میں ایک اور ہاسٹل گیا جہاں سے تبلیغ کی طرف اللہ نے مجھے موڑا. اس کمرے میں گیا جہاں سب سے پہلے ملنے آئے تبلیغ والے لے گئے. تو میں اس کے لان کو دیکھ رہا تھا کہ میری یادداشت میں 2 سال میں وہاں 2 یا 3 لڑکے نماز پڑھتے تھے. ان کی شکلیں اب میرے ذہن میں ہیں، زندہ ہے یا مر گئے اللہ جانتا ہے. لیکن جب میں ابھی گیا چند مہینے پہلے تو بہت بڑے مجمع نے میرے ساتھ، میں نے ظہر کی نماز لیٹ کر دی کہ میرے جی میں آیا کہ میں نے وہاں کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، تو اب میں جا کے بعد ہاسٹل میں نماز پڑھوں گا اور اپنی پچھلی کا کفارہ ادا کروں گا. تو میں نے ان کے وارڈن سے کہا کہ کھانے کے بعد میں نماز یہاں پڑھنا چاہتا ہوں. جو بہت بڑی جماعت لڑکوں کی، سب نے میرے ساتھ نماز پڑھی. اس سے پہلے سینٹرل ماڈل اسکول میں تھا، 1-2 لڑکے نمازی ہوتے تھے. ایک ہمارے وارڈن آئے، ان کا نام تھا طالب حسین، مرحوم، بڑے اچھے استاد تھے لیکن سخت بہت. تو انہوں نے نماز کی پابندی لگا دی اور حاضری ہوتی تھی. پھر جو غیر حاضر ہوتا تھا وہ اچھی اس کی خدمت کرتے تھے. سردیوں کے دن تھے اور عشاء کی نماز ہو رہی تھی. میں بالکل آخری صف میں تھا. تو میرا روم میٹ، 4 بھائی بھی ساتھ، یہ اس کی 4 بھائی میری 4، وہ آیا اور اس نے میرے ساتھ کھڑے ہو کر عشاء کی نماز کی نیت شروع کی. نماز کی نیت کیا ہوتی؟ شاہدہ کا نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ دے منہ خانے کا بے اللہ اکبر. ہمارے وارڈن کا نام میں نے بتایا طالب حسین. تو میرے بالکل برابر آ کے کھڑا ہو کر انہوں نے کہا 4 رکعت نماز فرض واسطے طالب حسین دے. مر گیا بیچارہ، اللہ سے کوشش کرے. اچھا میری بھی نماز واسطے طالب حسین دے ہائی، میری بھی واسطے اللہ ہائی کوئی نہ. میں نے ہاتھ باندھے، میں روئے ایک ہی کی تائی نماز میں روئے ایک ہی کی تائی طالب حسین نہیں پڑھتا پہ اللہ کی تو نہیں پڑھتا پہ. ایک یہ دور تھا. ماشاءاللہ لامز جیسی یونیورسٹی میں یہ سب نوجوان، یہ سب ہماری نرسری ہے. بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی. مجھے آج بخار ہو گیا کوئی 4 بجے سے، اور میں آپ سے پہلے وعدہ کر چکا تھا آنے کا. تو آپ کو دیکھ کے انشاءاللہ بغیر دوائی کے اتر جائے گا. آپ اس پر غور فرمائیں، کیا ہم خود آئے ہیں یا کسی نے بھیجا ہے؟ پھر یہ لڑکیاں یہ لڑکے ہیں، یہ اپنی چاہت سے ہے یا کسی اور کی چاہت ہے؟ پھر ایک دم موت اٹھا کے لے جاتی، بوڑھے جوان کو نہیں دیکھتی، مالدار غریب کو نہیں دیکھتی، ایک دم اٹھا کے لے جاتی. تو کیا ہم مرنا چاہتے ہیں؟ نہیں. تو کون ہے جو اٹھا کے لے جاتا؟ بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں جی دعا کرو خاتمہ ایمان سے ہو جائے. ورنہ 80 سال کا بوڑھا بھی کرو دعا کرو جی صحت دی بادشاہی لب کرو. 80 سال میں بھی آدھا صحت دی بادشاہی لب مانگنی چاہیے، جب تک زندگی مانگنی چاہیے. کون ہے جو علم آپ لمس میں پڑھ رہے ہیں یا دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں بتائے گا کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، موت کیا ہے، موت کے بعد کیا ہے. ہم اور آپ اپنی زندگی کی بے بسی دیکھیں کہ جب ہم اپنی محنت سے کچھ لینے کے قابل بنتے ہیں
تو 40 سال گزر چکے ہوتے اور پیچھے عصر قریب ہوتی، دن ڈھلنے کو ہوتا ہے۔ شیر شاہ سوری ہمارا ایک بادشاہ گزرا ہے انڈیا میں، اس نے مغلوں کو شکست دے کر اپنی حکومت قائم کی تھی۔ جب اس نے دہلی کو فتح کیا تو اس نے ایک جملہ بولا تھا جو آج ساری دنیا کے دوڑ لگانے والوں پر صادق آتا ہے۔ اس نے کہا افسوس میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ افسوس یہ ہے میرے سر پر حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ اس نے 60 سال کی عمر میں فتح کیا دہلی، 66 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ سب پتہ نہیں کیا کیا تصور لے کے شروع کرتے ہیں زندگی کو، یہ بنیں گے، یہ بنیں گے، یہ لیں گے، وہ لیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ جب کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو زندگی کا بہت سارا حصہ گزر چکا ہوتا ہے، اور کوئی پیدائشی ہی سب کچھ لے کے پیدا ہو، اس کے پاس بھی 60-70 سال سے زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ 60-70 سال کیا چیز پتہ بھی نہیں چلتا، گزر جاتا۔ اور انسان کے اندر ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش ہے، ایک آئیڈیل لائف کی خواہش ہے، آئیڈیل ہوم کی خواہش ہے، ایک تصوراتی دنیا میں۔ آج کل آپ لوگ زیادہ تصوراتی دنیا میں ہو، تو وہ مل جائے تو ہاتھوں سے چھن جاتی ہے، یا موت لے جاتی ہے یا حالات لے جاتی ہے۔ یہ وہ ایسی گتھیاں ہیں جنہیں سلجھانے کے لیے اپنا دماغ فیل ہو جاتا ہے، سائنسدان دانشور فیل ہو جاتا ہے۔ لہذا کچھ لوگ ایتھیسٹ ہو گئے، کچھ بھی نہیں، آپ پہ بڑھیا جاندہ، آپ پہ ڈرے جاندہ، آپ پہ مک جانا۔ یہ شروع میں بھی تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی ہیں۔ ایسے دیوانوں سے دنیا خالی ہے، ہمیشہ آتے ہیں۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ یہ سب جھوٹ بکواس ہے کہ موت کے بعد کچھ ہوگا۔ مر گئے، مرنے سے پہلے موج کرو، انجوائے کرو اپنی لائف کو، اور مر گئے بس ختم، اب کوئی نہیں اٹھے گا۔ اذا كنا عظاما نخرة، بلا کبھی ہڈیاں چورا چورا ہو کے بھی زندہ ہو سکتی ہیں۔ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون۔ یہ شروع سے آ رہا ہے، اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ تو جواب دینے والے نے کہا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم۔ ان سے کہو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تیری چورا چورا ہڈیوں کو پھر انسان بنا کے کھڑا کر دے گا۔ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة۔ عرب چرواہے تھے، اونٹ چرانا، بکری چرانا، چرواہے اور جانور میں ایک آواز کا اشتراک ہوتا ہے، ایک سمجھنے سمجھانے کا، کہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں، تیز چلانا ہو تو الفاظ اور ہوتے ہیں، آواز ہوتی ہے، آہستہ کرنا ہو تو آواز اور ہوتی ہے، لیفٹ مڑنا ہو رائٹ مڑنا ہو آواز اور ہوتی ہے۔ وہ چرواہے اور جانور میں وہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ جب کبھی یہ تھا 60s میں بیلوں کی کاشت ہوتی تھی، تو کبھی کبھی میرے والد مجھے ساتھ لے جاتے ویسے ہی، تو وہ 10-10 20-20 30-30 بیل کٹھے جا رہے ہیں، تو اب وہ ان کو الٹے ہاتھ موڑنا، ٹھیک، تو اب ہل چلانے والا تھوڑا دیر پہلے شروع ہوتا، کھبا 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 کھبا، اور وہ ادھر مڑ جاتا۔ میں کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ بھائی دے کھبا، آگے جا کے اس کو رائٹ موڑنا ہو گیا، سجا 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 سجا، وہ رائٹ مڑ جاتا۔ یہ کیسے مڑ جاتا؟ یہ ایک لینگویج ڈیولپ ہو جاتی ہے جس کی میں نے آپ کو آنکھوں دیکھی مثال بتائی۔ چرواہا جب بکریاں پھیلی ہوتی ہیں ان کو واپس بلاتا ہے گھر جانے کے لیے، پھر آواز نکالتا ہے، اس آواز کو عربی میں زجرہ کہتے ہیں، زجرہ۔
تو وہ پہلے اللہ ان کی بات کرتا ہے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. یہ یہاں تک ان کی بات آ رہی. مر گئے، مٹی ہو گئے، چورا چورا ہو گیا، کون اٹھے گا، کہاں سے اٹھے گا، کیسے اٹھے گا؟ تو اللہ نے کہا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. تم ایک آواز دیتے ہو تو تمہارے اونٹ واپس آتے ہیں نہیں آتے، گھوڑے واپس آتے ہیں، بکریاں واپس آتی ہیں کہ نہیں آتی. ایسے ہی تیرا رب ایک آواز دے گا تو تم قبروں سے اٹھ کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ. یہ ذہن ہمیں قرآن نے دیا، اللہ نے دیا، ہمارے دین نے دیا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا کہ اس زندگی کا ایک بنانے والا، یہاں کوئی خود نہیں بنا. آج تک اس کی گتھی کو نہیں سلجھا سکے کیونکہ ہم کائنات کے اندر ہیں. انڈے میں بچہ 21 دن رہتا ہے، 21 سال بھی رہے تو باہر کی دنیا کو نہیں جان سکتا. لپٹا ہوا ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے رہتا ہے، 90 سال بھی رہے تو باہر کی دنیا کو نہیں جان سکتا کہ اس کے اندر وہ پھنسا ہوا ہے. ہم اس کائنات کے اندر لپٹے پھنسے ہوئے ایک ذرے کی طرح، ایک ڈاٹ کی طرح. ہم اس کے راز کہاں سے سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں؟ یعنی اس تھوڑا سا اوپر چلے جائیں تو یہ زمین ایک ڈاٹ بن جاتی، تو ہم تو ویسے غائب ہو جاتے. تھوڑا سا اوپر چلے جائیں ڈاٹ بن جاتی، بالکل اس پر غائب ہو جاتی. اس ساری زمین میں 71% تو پانی ہے، 29% خشکی ہے اور چھوٹی ہوگی. اس خشکی میں کوئی 250 ملک ہیں اور چھوٹی ہوگی. اس میں ایک پاکستان ہے اور چھوٹا ہوگی. اس میں ایک شہر لاہور ہے اور چھوٹا ہوگی. اس میں ایک لمز یونیورسٹی ہے تو بھی نہ بڑی. اور اس میں ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، ایک چھوٹا ایک چھوٹی ہے کہ تو میں سائنسسٹ ہوں، پروفیسر. تو اتنی بھی نہیں ہے. لہذا بچوں ہمیں سر جھکانا پڑتا ہے اس کے سامنے جس نے یہ سب کچھ بنا ہے. وہیں سے یہ سارا مسئلہ حل ہوتا ہے. یہ جواب صرف اللہ کی طرف سے صحیح ہے، ورنہ آج تک تو اس کا جواب نہیں دے سکا کہ کون بنانے والا ہے، کون گھماتا پھراتا ہے، کیسی یہ کائنات ہے. دھماکے کے سب قائل ہو گئے، دھماکے کے سب قائل ہیں، چاہے جو دہلی ہیں یا چاہے جو کسی کو مانتے ہیں یا کسی بھی مذہب کو مانتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا، کائنات پھیلنا شروع ہو گئی. تو میں اس وقت یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ دھماکہ کتنا عقل مند تھا. اس ساری کائنات بیلنس ہو کے پھیلنا شروع ہو گئی. اب خدا نہ خاص دھماکہ نہ کہیں پھر ڈبلو آ جانا نہیں کر پڑا، نہیں نہ بچیاں کا حال کے لیے تو ڈبلو آ رہے. اچھا تو دھماکہ تو بہت بڑی چیز ہے. ایک میں مثال دیتا ہوں کہ میں یوں کہتا ہوں کہ لمس کے آڈیٹوریم میں ایک دھماکہ ہوا اور سارے لڑکے لڑکیاں مولانا طارق جمیل بھی جا کر اڑتے ہوئے اپنی گاڑی میں فکس ہو گئے اور سارے اپنے اپنی گاڑیوں میں بیٹھ گئے. گاڑیوں کے دروازے بند ہو گئے، انجن سٹارٹ ہو گئے، سب اپنے گھر کو چلنا شروع ہو گئے. آرام سے گھر پہنچ گئے، کوئی دودھ پر نہیں کر سکتے. وہ دھماکہ اتنا عقل مند تھا کہ جس نے کائنات کو اتنا بیلنس کر کے کھولا بھی، پھیلایا بھی، چلایا بھی، اڑایا بھی، ٹھہرایا. کیا طاقتور ہے. 1 سیکنڈ کے 10 کروڑ کھرب 1 سیکنڈ. یہ فرضی ہے، ایک آسٹریلین سائنسدان نے یہ کیلکولیٹ کیا تھا کہ 10 کروڑ کھرب 10 کروڑ ٹریلین کے برابر جو کہ ایک طاقت پیدا ہوئی، انرجی پیدا ہوئی اور دوسرا مغناطیسی فورسز پیدا ہوئی. اگر ان میں 1/10 کروڑ کھرب کے برابر بھی کمی بیشی ہوتی یا کائنات سپٹ کے دوبارہ زیرو ہو جاتی یا پھٹ کے تباہ ہو کے زیر و زبر ہو جاتی. گندم کے ڈھیر میں دھماکہ ہوا، وہ ساری گندم اکھڑ کے جا کے بوریاں دے پہ گئی تھے. آڑتی چاہتے کر بھی لے، زمیندار چاہتے کر لے. یہی عقل میں آنے والی بات.
لہٰذا اب ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا. ان ربکم اللہ. اللہ کہتا میں بتاؤں میں ہوں تمہارا رب. کون ہے تو؟ اللہ کا میرا نام اللہ ہے. تو نے کیا کیا؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. یہ تیرے رب نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے. پھر ثم استوى على العرش. پھر عرش بچھایا. پھر یغشی اللیل النہار. پھر دن رات کا نظام چلا. پھر یطلبہ حثیثا. یہ آگے پیچھے چلتے ہیں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. کروڑوں کھربوں سال گزر چکے ہیں. دن رات میں ٹکراؤ نہیں. چاند اور سورج میں ٹکراؤ نہیں. ستاروں سیاروں میں ٹکراؤ نہیں. رات اپنے نظام پہ کھڑتی ہے بڑھتی ہے. دن اپنے نظام پر کھڑتا ہے بڑھتا ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. یہ تیرا رب ہے جو رات کو دن کو سورج کو ستاروں کو سیاروں کو ہواؤں کو فضاؤں کو بناتا ہے چلاتا ہے تھامتا ہے روکتا ہے اڑاتا بھی ہے مٹاتا بھی ہے بناتا بھی ہے. ایک پیچھے طاقت ہے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. سورج بھی اس کا چاند بھی اس کا ستارے بھی اس کے. الا له الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین. ساری کائنات کا مالک بھی وہ ہے بادشاہ بھی وہ ہے. اور ساری حکومت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. ایک کا ارادہ چلتا ہے اللہ. کیسا ہے وہ؟ الصمد بے نیاز. کیسا ہے وہ؟ لم یلد کسی کا باپ نہیں. ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں. کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد. کوئی اس جیسا نہیں. اس جیسا کوئی ہو تو میں اس کو سوچوں. اس جیسا ہے ہی نہیں. لا تأخذہ سنہ. اونگ سے پاک نیند سے پاک. لا يؤوده حفظهما. تھکن سے پاک. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ. کوئی ایک ذرے کے برابر چیزوں سے چھپ نہیں سکتی پوشیدہ نہیں رہ سکتی. یدبر الامر من السماء الى الارض. زمین سے آسمان آسمان سے زمین. اکیلا سارے نظام کو بنایا چلایا دوڑایا. رب المشرق والمغرب. مشرق پہ حکومت مغرب میں حکومت. الہ فی السماء و الہ فی الارض. آسمانوں پہ حکومت زمین پہ حکومت. اور سورج اور چاند کی گردش پر حکومت. یرسل الریاح ہواؤں پہ حکومت. یہ ساری کائنات ایک اللہ کے قبضے میں ہے. یہ ہمیں اللہ سے پتہ چلا. مجھے بھی میرے اللہ نے بنایا. میں نے تو کوئی درخواست نہیں دی تھی. مجھے میرے اللہ نے بنایا. کیوں بنایا ہے اس کا جواب بھی نہیں پتا کسی کو. یہ بھی وہیں سے ملے گا. صرف قرآن ہی ایسی دولت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا علم بھر دیا. یہ ویسے لطیفہ ہے. اور بات بھی یہ کسی حد تک معقول لگتی ہے. رنجیت سنگھ بہت اچھا حکمران تھا. رنجیت سنگھ بہت اچھا حکمران تھا. 1839 میں اس کا انتقال ہوا ہے. اس کا ایک وزیر مسلمان تھا. یہ بچپن میں اس کی ایک آنکھ ظاہر ہو گئی. کانا ہے سب کانا. وہ کہتا ہے توڑا دعویٰ ہے توڑے قرآن ہرش ہے کہ جی کہ میرا نام کتنے قرآن میں رنجیت سنگھ ہے سوال میرا نام کتنے. سر کہ تیرا نام کتوں ہم نے مطلب کہ تو اسی دعویٰ کیوں کر دو قرآن ہرش ہے. شام کو جو اپنی مجلس میں بیٹھا تو اس نے ایسی بات کی کہ آج مہاراج نے یہ عجیب بات کہہ دی. تو اس کا ایک مراسی تھا. مراسی بڑے بادشاہ ہیں. تو اس نے کہا کہ وزیر صاحب آپ مجھے لے جاؤ میں جواب دوں. یہ علماء نہیں دیں گے. میں تو کیوں نہیں دیں گا تو تمہیں لے آتے جا. تو اگلے دن وہ اس کو لے کے آ گئے. تو کہنے کا مہاراج یہ ہمارا خادم ہے مراسی ہے. یہ کہتا ہے میں مہاراج کو جواب دوں گا. ہاں بھائی 10 میرا نام ہے کہ ہے کتنے باری دستا ہے. ایک باری 2 باری 10 باری سر کہ ایک باری 10 میں نے پہلے بتایا نا ایک آنکھ نہیں تھی. ایک آنکھ والے کو کان یعنی کانا. میں نے کہا قرآن 100 باری آیا کان من الکافرین. ایک کانا ہوئے گا کافرن جو ہوگا تو نہیں ہوتا ہے اور کیا ہوگا. قرآن میرے بچوں کبھی پڑھا کرو اللہ کی قسم. یہ کیا چیز ہے. یہ کیا چیز ہے. کیا مٹھاس ہے. کیا حلاوت.
ہم جن چیزوں میں مٹھاس ڈھونڈتے ہیں وہاں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ جنید کی کوشش کرے. پہلے اس کی جب میری ملاقات ہوئی 97 میں، دور یہاں تھا آسمانوں پر اس کا نام گونج رہا تھا. تو مجھ سے کہتا ہے مولانا ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن یہاں اندھیرا ہے، یہاں اندھیرا ہے، یہاں یہ جگہ خالی ہے. میری تو ہر خواہش پوری ہوتی ہے، پھر یہ جگہ خالی کیوں؟ میں کہا یہ جگہ ان چیزوں سے نہیں بھرتی، یہاں کسی اور کی ضرورت ہے. یا اللہ اس کے رسول کا تعلق آتا ہے تو یہ بھرتی ہیں، ویسے نہیں بھرتی. خیر لمبی کہانی ہے. جب وہ 2001 میں 4 مہینے کے لیے گیا جماعت میں، تو مجھے اس کا فون آیا وہاں سے بالاکوٹ سے کہ مولانا ایک پرانی مسجد ہے، ٹوٹا ہوا فرش ہے، پھٹی ہوئی چٹائی ہے، میں اس پر لیٹا ہوا ہوں اور جس سکون کو میں 5 اسٹار ہوٹل میں ڈھونڈتا تھا مجھے یہاں مل رہا ہے، وہ مجھے یہاں مل رہا ہے. تو یہ جی ہمارا علم بے بنیاد ہے، قرآن کا علم کامل ہے. اللہ اس کی بخشش فرمائے. نے بہت بڑی قربانی دی تھی، بہت بڑے گلیمر کو اس نے لات ماری تھی. میں نے کتنے جنازے پڑھے اور پڑھائے، لیکن میں نے جنید جیسا جنازہ نہیں. کیا جنازہ تھا، عاشق کا جنازہ، ذرا دھوم سے نکل. کہا کرتا تھا میرے کانوں میں اس کے الفاظ گونج رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں جب میں مروں تو اللہ مجھ سے راضی. یہ کہا کرتا کہ میں یہ چاہتا ہوں جب میں مروں تو اللہ مجھ سے راضی. تو اس کے جس دھوم سے اللہ نے اس کو اٹھایا اور بلایا، ہر آنکھ گواہی دے رہی تھی کہ ہاں اللہ اس سے راضی ہو گیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا. تو میرے عزیزو جو بھی کرنا ہے کرو، ایک منزل بناؤ اور وہ ہے اللہ. اللہ کو پانے کے بعد اگر کچھ چلا گیا، اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں گیا. اللہ کو کھو دینے کے بعد اگر کچھ آ گیا تو اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں آیا. اب مجھے نہیں پتہ یہاں کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے اور یہاں کا سٹیٹس کیا ہے، کیونکہ ہر جگہ کا سٹیٹس الگ ہوتا ہے. ہمارے اس میں میرے گاؤں کے قریب ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے تلمبا، وہاں ایک صاحب ترقی کرتے کرتے وہ 20ویں گریڈ تک چلے گئے، پروفیسر بن گئے. ان کا بیٹا گیا سبزی لینے، آگے سبزی والے سے گھر میں سردی ہوگی، سبزی والے ان سے ٹھوکائی کر دی. اس نے جا کے باپ کو بتایا، باپ تھانے پہنچ گیا اور 20واں گریڈ چھوٹے سے ٹاؤن میں بہت بڑی بلا تھی، انہوں نے فوراً اس کو پکڑوا لیا. اور سبزی والا بیچارہ زیادہ نے ٹماٹر ہوئی، گوبھی ہوئی، ان کو پتا 20واں گریڈ کیا ہوتا ہے. تو وہ بار بار کہیں پروفیسر میں 20ویں گریڈ کا آفیسر، میرے بیٹے کو اس نے مار دیا. اور وہ سارا دن گریڈ بیچتا ہے. جب بار بار 20واں گریڈ تو کہنے لگا تھانے دار صاحب 20 گریڈ ٹماٹر میں روز بیچ تو لمس کے باہر تمہارے گریڈ یہ کریڈ کے علاوہ کچھ نہیں. تو میری طرف سے چاہے کریڈ لو چاہے گریڈ لو، بچوں اللہ کو ساتھ لے کے چلو. چھوٹی سی زندگی ہے، پتہ نہیں کہاں شام ہو جائے، پتہ نہیں کہاں آنے والا آر اٹھا کے لے جائے. اجل موت کو کہتے ہیں. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا تیری ہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا صدیوں میں ٹھاک سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبادت کی جا ہے تماشا نہیں. پورا وی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے. کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے. اپنے نور جہاں کی ہسٹری پڑھی ہو تو پھر میرے شعر کی طاقت آپ کو پتہ چلے کہ رونے والا شاعر کیسے رو رہا ہے. اس نے نور جہاں کو پڑھا ہوگا، پھر اس نے یہ شعر کہا ہوگا. کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے. جس چیز کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، موت نے مجھے مٹا دینا ہے. یہاں کی ہر عزت، ہر دولت، ہر شہرت کا آخری انجام چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں. اللہ کی قسم چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں. جاؤ میانی کا قبرستان دیکھو، کیسے جو کہا کرتے کہ لاہور کو میں نے اٹھایا ہوا ہے، آج مٹی نے ان کی ساری لاش کو مٹی بنا کے رکھ دیا.
میں دلی گیا تو چلا گیا ہمایوں کے مقبرے پر. مغلوں کا کلچر تھا کہ قبر نیچے بناتے تھے، پھر اس کے اوپر اٹھاتے تھے دیواریں اور اوپر ایک تعویذ بنا دیتے تھے سنگ مرمر کا. تو میں وہیں فاتحہ پڑھ رہا تھا، تو وہ مجھے گائیڈ نے کہا کہ اصل قبر تو نیچے، میں نے ادھر لے چلو. تو وہ نیچے لے گیا، سرنگ نما راستہ تھا، تو ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی، ہم دو تھے. جب ہم قریب ہوئے، بچوں میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایسا خوفناک منظر نہیں دیکھا کہ ساری قبر اور کمرے پہ اتنے بڑے بڑے چمگادڑوں نے قبضہ کیا ہوا. کالج سے میری نظر پڑی، میں ٹک نہیں سکا. میں نے تو دوڑ لگا دی پیچھے، اور دوسرے نے میرے پیچھے دوڑ لگائی. یہاں کی ہر بلندی کا یہ انجام ہوتا ہے. لہذا آپ ہماری نسل ہو، ہمارا سرمایہ ہو. انہوں نے کل ماں بننا ہے، آپ نے باپ بننا ہے، کسی عہدوں پر آنا ہے، کسی منصب پر آنا ہے. اپنے اللہ کو ساتھ لے کے چلو. اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے کوئی لمبی تصویر نہیں چاہیے. اللہ کو ساتھ لینے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے نبی، ہمارے رسول، جن سے بڑھ کر نہ کوئی ماں شفیق ہے، نہ باپ شفیق ہے، نہ کوئی دوست، نہ کوئی مہربان. ہر کوئی موت پر اپنی اولاد یاد کرتا ہے. اور میرے نبی دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو یاد فرما رہے. میرے والد کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا. یہ حالات نہیں کی کہانی. ایک بہن لاہور تھی، ایک فیصلہ آباد. میرے والد صاحب کہیں وہ میری دھیاں تب بلاؤ، وہ میری دھیاں، ہماری زبان میں بیٹی کو کہتے، وہ میری دھیاں تصدو، وہ میری دھیاں تب بلاؤ. وہ یہی کہتے کہتے اللہ کے پاس چلے گئے. جب میرے نبی پر وقت آیا جانے کا، آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا، ان سب سے ملاقات کی. پیر کی صبح 7 جون 633 عیسوی، 12 ربیع الاول 11 ہجری. اس کے بعد بیٹی کو بلایا فاطمہ، ان کو بتایا بیٹی میں چاہ رہا ہوں. وہ رونے لگی، کہیں روی تیری میری ابھی جلد ملاقات ہو جائے گی. تو صرف 6 ماہ بعد آپ کے اللہ کے پاس چلے، اپنے باپ کے پاس چلے. پھر علی کو بلایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا، اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور کمر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں. آہستہ 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 دعا دے رہے ہیں. رخصت، یہ سب کچھ سکون اور اطمینان کے ساتھ ہو رہا ہے. آخر میں اپنے بچوں کو بلایا. آپ فرماتے میرے 2 پھول ہیں، حسن اور حسین. میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، حسن اور حسین. میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، حسن اور حسین. جس نے ان سے پیار کیا یا اللہ تو ان سے پیار کر، جس نے ان سے بغض رکھا یا اللہ تو بھی ان سے بغض رکھ. یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، یا میں ان سے پیار کر، تو بھی ان سے پیار کر. اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر، جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھے. یہ واحد ہستیاں ہیں جو نبی کی پشت پہ سوار. آج تک نبی کی پشت پر کوئی سوار نہیں ہو سکا سوائے حسنین. اور ان دونوں کو اتار کے بہن زینب کو بٹھاتے، کبھی یوں ایسے آپ پاؤں بھی ہاتھ بھی ایسے زمین پر اور گھٹنے بھی زمین پر، اور اپنی کمر کو لیول کر کے دونوں بچوں کو کہتے آؤ بھائی اپنے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ، اونٹ پہ سوار ہو جاؤ. پھر پورے کمرے کا چکر لگاتے، پھر ان سے کہتے کئی فمطیت تو کوما، تمہارا اونٹ کیسا ہے. پھر اس کے بعد دونوں کو اتار کے زینب کو بٹھاتے اور پھر پورے کمرے میں چکر لگاتے. اور یہ میرے نبی کا روز کا کھیل تھا اپنے بچوں کے ساتھ. دنیا میں میرے نبی سے بڑھ کر مصروف کوئی نہیں آئے گا. وہ اپنے بچوں کے لیے روز وقت نکالتے تھے. یہ چھوٹے چھوٹے کاروباروں والوں کو نہ بیوی یاد رہتی نہ بچے یاد رہتے ہیں. صرف نہ کاروبار ٹائلٹ بھی اپنا کام بھول کے تھے کاروبار کر رہے ہیں. ٹائلٹ جو کام کرو جنہیں سے گئے ہو خود بھی سودے کرو. ٹائلٹ میں سودے کر رہے ہوتے ہیں. واللہ قسم اٹھا کے کر رہا ہوں چکا دے ہو رہے لوگ نہ ریٹے منہ تیری تجارت. یہ تجارت جس نے تجھے اپنے آپ سے بیگانہ کر دیا، اپنی ہستی تجھے بلا دی. میرے نبی نے ہمیں بیلنس لائف دی. بچوں کو ٹائم، بیوی کو ٹائم، دوستوں کو ٹائم، رشتہ داروں کو ٹائم، پھر اللہ کو ٹائم دیا، پھر اللہ کے بندوں کو ٹائم دیا. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، آپ نے حسین کو
یہاں پنجوں پر کھڑا کیا ہوا تھا پاؤں پہ، جیسے ہم یہ معنی جھولا دیتی ہے ایسے ایسے، اور دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا اور ایسے ایسے جھولا دے کر کہہ رہے تھے ساحل مرتفع، چڑھ پہاڑ پہ چڑھ جا، پہاڑ پنڈلیاں اوپر، تو وہ ایسے ایسے کرتے اوپر آ رہے ہیں اوپر آ رہے ہیں اوپر آ رہے ہیں، یہاں آ گئے تو آپ یوں ہو گئے ایسے ہو گئے، کہا اور اوپر چڑھو اور اوپر چڑھو، وہ چلتے چلتے یہاں آ گئے، یہاں اور آپ کے دونوں ہاتھ فکس کیے اور تھوڑا سا اوپر ہو کے بوسہ لیا کہ اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر، اور یہ مجھ سے ہے میں اس سے، حسین منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے میں اس سے۔ اب جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کی تقریر 4 رکعت نماز ہوتی ہے، ظہر جمعہ میں 2 رکعت ہوتی ہے، 2 رکعت کی جگہ جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے جو واجب ہوتا ہے، تو میرے نبی جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ دونوں بھائی کھیلتے کھیلتے دروازے پر آ گئے، وہ دونوں لڑکھڑا رہے تھے، تو آپ نے کسی سے نہیں کہا کہ ان بچوں کو اٹھا کے میرے پاس لاؤ، آپ نے تقریر چھوڑ دی اور مجمع کو چیرا اور جا کر دونوں کو اٹھا کر لے کر آئے اور اپنے ممبر پر اپنے ساتھ بیٹھا کر پھر دوبارہ آپ نے تقریر شروع فرمائی۔ حسین سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے، حسن سر سے لے کر کمر تک اپنے نانا کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ اس وجہ سے میرے نبی فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، اور ان کے نام آپ نے خود تجویز فرمائے۔ جب حسن پیدا ہوئے باپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا یہ حرب جنگجو، جو بڑے دلیر، نہیں حسن۔ پھر جب حسین پیدا ہوئے علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا یہ حرب، وہی پرانا، کہا نہیں حسین۔ پھر فرمایا اللہ نے یہ 2 نام چھپائے ہوئے تھے، آج تک کسی کی یہ نام نہیں رکھے گئے، اللہ نے میرے بچوں کے یہ نام رکھے۔ ان کو جب بلایا تو جو ہی ایسے لیا تو ساتھ ہی آنسو شروع ہو گئے، ٹپ 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 ٹپ۔ بیگمات کو رخصت کیا پرسکون، بچی کو رخصت کیا پرسکون، داماد کو پرسکون، جو ہی یوں لیا تو بس ساتھ ہی۔ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا، ایک کو نیزے پہ چڑھتا دیکھا، تو آنسو کو رک نہیں سکے۔ اور لیکن آپ حیران ہوں گے، دعا نہیں مانگی، دعا نہیں مانگی اللہ میرے، چونکہ آپ پہلے بتا چکے تھے۔ آپ نے ایک دفعہ حضرت ام سلمہ سے فرمایا، آپ کی بیگمات میں سے کہ ام سلمہ آج ایک فرشتہ مجھے ملنے آ رہا ہے، تو دروازے پہ کھڑی ہو جو کسی کو آنے نہیں دیں۔ انہوں نے ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو حسین آ گئے کھیلتے ہوئے، اندر جانے لگے، انہوں نے روک لیا، انہوں نے رونا شروع کر دیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے بلک بلک کے رونے کی آواز، اللہ کے نبی زور زور سے، تو ام سلمہ رہ نہ سکتی، بھاگ کے اندر گئی، تو کیا دیکھا کہ اپنا حسین کو یوں سینے سے چمٹائے ہوتا ہے اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، ہچکیوں کے ساتھ رو رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا میرے ماں باپ قربان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ فرشتہ مجھے بتا گیا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری ہی امت ذبح کر، مجھے وہ مٹی دکھا کر گیا جس میں اس کا خون گرایا جائے۔ تو جب بچوں کو رخصت کیا تو پھر آنسو ضبط نہیں کر سکے، ٹپ 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 ٹپ۔ جب وہ چلے گئے تو جس دن آپ شہید ہوئے تو عبداللہ بن عباس خواب سوئے ہوئے تھے، اسد کے قریب، انہوں نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی جس میں خون تھا اور وہ زمین سے خون اٹھا کے ڈال رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا عبداللہ یہ میرے بچے اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، قیامت کے دن ان کا وکیل میں بن کے آؤں گا۔ اور ام سلمہ نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ زرد، بالوں میں داڑھی میں مٹی، تو پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا اپنے بیٹے کو قتل ہوتے دیکھ کے، حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے میں آ رہا ہوں۔ یہ اگر امام حسین ایک بول بول دیتے، اللہ کی قسم ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا، ان کو جنت مل گئی تھی ماں کا دودھ پیتے ہوئے۔ صرف جنت نہیں ملی، کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، صرف جنت نہیں سرداری ملی، سرداری۔ اگر یزید کی بات کر دیتے تو کیا نقصان؟ ان کا کوئی نقصان نہیں تھا، ان کی جنت پکی تھی۔ میں بخار کے ساتھ بول رہا ہوں، آپ اپنی مصروفیت چھوڑ کے آئے بیٹھے ہیں کہ چلو اللہ راضی ہو جائے، لیکن بے نیاز ہے،
بھی سکتا ہے کہ میں نہیں رہ سکتا، لیکن ان کو تو خوشخبری مل چکی، انشاءاللہ اللہ راضی ہوگا. اللہ کوئی پاکستان کا تھانے دار نہیں کہ انہیں چھٹا پھیرنا ہے. اللہ بہت کریم ہے، بہت کریم، بہت مہربان ہے. ان کی تو جنت کی سرداری کا فیصلہ ہو چکا، پھر کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ تو امت کو پیغام دینا تھا کہ ہم ظلم کے ساتھی نہیں بنیں گے. جیسا ہی اولاد ذبح کرو، پاک معصوم اولاد ذبح کر دو، ظلم کے ساتھی نہیں بنے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے جھوٹ نہ بولیں تو روٹی کہاں سے کھائیں، رشوت نہ لیں تو روٹی کہاں سے کھائیں، ہیرا پھیری نہ کریں تو روٹی کہاں سے کھائیں. یہ سارے جو میرا دیش برباد ہو گیا جھوٹ میں، ظلم میں، رشوت میں، دھوکے میں، فراڈ میں، اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے؟ روٹی کی دھوکہ کی، روٹی کی دھوکہ کی، روٹی کی دھوکہ کی. تو میرے نبی نے اپنے حسین کی گردن کٹوا تھی، ایک لفظ نہیں، دعا کے لیے اٹھایا، ہاتھ اٹھایا، سپرد کر دیا. جبریل اور آگے کھڑے ہو گئے، ایک فرشتہ اور ساتھ. آپ نے دیکھا کیا ہوا؟ کہا جی وہ باہر موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتے. جب ہم موت پوچھ کے آئی ہو کیا دربار ہوگا، کیا ہستی ہیں؟ آپ نے کہا آ جائے. تو ملک الموت اندر آ کر کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. تو آپ نے جواب دیا تو کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا. یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، آپ کے رب نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، اجازت ملے تو اندر جانا، نہیں تو واپس آ جانا. یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، آپ کے رب نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، ٹھہرنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. کون پوچھتا ہے؟ اتنا بڑا دربار، اتنی بڑی ہستی. چاند تک گئے، 64 میں گئے، 63 میں تو غلغلہ مچ گیا، چاند پہ پہنچ گئے، چاند پہنچ گئے. میرے نبی اپنے کرتے اور اپنے تہمت میں پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 آسمان. پہلے آسمان پہ آدم پھولوں کے ہاتھ لے کے کھڑے، دوسرے آسمان پہ یحییٰ، عیسیٰ، زکریا پھولوں کے ہاتھ لے کے کھڑے، تیسرے آسمان پہ ادریس کھڑے، چوتھے آسمان پہ یوسف کھڑے، پانچویں آسمان پہ ہارون کھڑے، چھٹے آسمان پہ موسیٰ کھڑے، 7ویں آسمان پہ ابراہیم کھڑے. ایک ہے اور ایک روایت ابراہیم کھڑے نہیں ہوئے. ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر ایک بیت اللہ تھا جس کا طواف ہو رہا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اس کو ٹیک لگا کے یوں بیٹھے ہوئے تھے، گھٹنے اوپر کر. تو آپ نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں. پھر آپ ان کی طرف خود بڑھے، پھر انہوں نے کھڑے ہو کر گلے لگایا. پہلے نبیوں نے کہا ہمارے بھائی آ گئے، نبی آ گئے، بھائی آ گئے، نبی آ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. یہ جو قدم چلوائے اپنے نبی کے، یہ ایک پیغام ڈیلیور کیا کہ بیٹا نبوت کے آخری مرتبے پر بھی پہنچ جائے تو بھی باپ کے آگے جھکنا اس کی سعادت ہے. اب ڈگریوں میں آسمان پہ چلے جاؤ، لیکن اپنے ماں اور باپ کے آگے جھکنا یہ تمہاری سعادت ہے. عجب حدیث سنا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہیے اللہ کو پتہ. کیا کوئی نشانی؟ کہ جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آئے گی. خاص طور بیٹیوں کا نام بھی کہ جب بیٹیاں بھی اپنی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. میرے نبی کو اپنے نبی کو چلایا ابراہیم علیہ السلام کی طرف. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ چھوٹا ہے، میرے نبی کا رتبہ بڑا ہے. ان کی 7ویں آسمان پہ بس ہو گئی. میرے نبی سدرۃ المنتہا تک پہنچے، وہاں جبریل کی بس ہو گئی. آگے عرش کے دروازے کھلے، پھر نورانی پردے ہٹے اور اللہ نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. کیا کمال ہے، اتنی بڑی ہستی. کیا کمال ہے کہ اللہ اپنے سامنے ہو جائے اور پھر سلام پیش کرے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مکالمہ ہو رہا ہو یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا،
داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، اور عیسیٰ کو مردے زندہ کر کے دیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے میرے محبوب وہ ہے جو کسی کے لیے بھی نہیں ہے، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، کبھی جدا نہیں ہو سکے گا۔ کہ یہ ہم آپ کو اسپیشل چیز دے رہے ہیں۔ اتنے بڑے مقام والے نبی ہیں۔ جبریل پوچھ رہا ہے، ملک الموت پوچھ رہا ہے، یا رسول اللہ اب اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، رہنا چاہیں میں چلا جاؤں گا، چلنا چاہیں تو میں لے جاؤں گا۔ آپ نے کہا اچھا اگر میں کہوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، ایسے آپ کو مطلب کیا خیال ہے، جاؤں یا رہ جاؤں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق ہے، تو اللہ سے مانگا کرو کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو اللہ ہماری ملاقات کے شوق میں ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، یہ بات سنانا چاہتا تھا جو ابھی کہنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا پر ایسا کرو، واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میری بات میری امت کے ساتھ کیا کرے گی، پھر میں جواب دیتا ہوں، میری بات میری امت کے ساتھ کیا کرے گی۔ موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل اوپر گئے، جواب لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ قالا انا قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، یا مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اس وقت آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیٹھی تھی اور آپ کا یہ کان مبارک یہاں سینے پر تھا، یہاں حضرت عائشہ کے سینے پر تھوڑی اور سینے کے درمیان آپ کا سر آ رہا تھا اور آپ یوں نہیں دراز سے اس طرح کر کے نہیں دراز تھا۔ تو اس سے تھوڑی دیر پہلے عبد الرحمن بن ابو بکر آپ بھائی اندر آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، تو آپ نے ایسے مسواک کو دیکھنا شروع کیا، بولنے کی سکت نہیں تھی، تو عائشہ نے پہچانا یا رسول اللہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے ایسے کیا، تو انہوں نے لے کر چبایا اور پھر آپ کے منہ میں دیا، تو آپ نے اس کو ہلکا 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 اس سے مصاف کیا۔ تو ہم عائشہ فرمایا کرتے تھیں کہ یہ میرا نصیب ہے کہ میرے نبی نے میرے سینے پر جان دی، اور آخری شے جو میرے نبی کے منہ میں گئی وہ میرے منہ کا لعاب تھا، اور میرا کمرہ میرے نبی کی آرام گاہ بنا قیامت تک کے لیے آنے والے زمانوں کے لیے۔ 70,000 فرشتہ صبح کے درود و سلام پڑھتا ہے اور 70,000 شام کو وہاں درود و سلام پڑھتا ہے۔ ایک دفعہ درود و سلام پڑھتا ہے وہ دوبارہ اس کی کبھی قیامت تک باری نہیں آئی۔ تو آپ نے کہا الان قرۃ عین، یا میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہ مجھے بلا لے۔ اور اس وقت بھی بچوں اپنی امت کو ہی دو باتیں کی، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں مانگا، انہیں قربانی کے سپورٹ کر دیں، ان کے خون کو امت کے باغ کا پانی بنا دیں، ان کی بوٹیوں کو کھاد بنا دیں۔ لیکن ہمارے لیے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت میری آخری دو باتیں، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں سے برا سلوک نہ کرنا، نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں سے برا سلوک نہ کرنا۔ اب ہمارے بچے ہو اسی دیش کے ہو، میں بھی یہیں پیدا پروان چڑھا، 10-15% سے زیادہ ہم نمازی نہیں رہے، 80-85% بے نمازی ہو چکے ہیں۔ تو یہ میرے نبی کی ایک بات آپ لے لو بچے، الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور 1439 ہجری ہے، ان 1439 سال میں اگر نماز چھوڑنے کا کوئی عذر قبول تھا یا ہے تو کربلا کا میدان تھا، کہ وہاں نہ ظلم ایسا کبھی ہوا، نہ مظلوم ایسا کبھی آئے۔ ہائے ہائے ہائے، نماز کا وقت ہوا تو آپ نے کیوں اشارہ کیا، زہیر آپ کے دائیں طرف زہیر وہ آئے، شمر سے کہو نماز پڑھنے، نماز پڑھنے۔ انہیں آگے بڑھ کے کہا نماز کے لیے جنگ روکو، انہوں نے کہا ہماری تلوار چلے گی۔ تو انہوں نے واپس آ کر کہا کہ کوئی اجازت نہیں ہے، کہا کہ نماز تو نہیں چھوڑ سکتی، آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو۔ یہ بچوں امت کو پیغام دینا تھا، اسکول ہو، پیپر ہو، پڑھائی ہو، سفر ہو، سجدہ نہیں چھوڑنا، سجدہ نہیں چھوڑنا۔ مجھے کوئی پڑھنے کا شوق نہیں تھا، ماں باپ کا دھکا تھا کہ تم ڈاکٹر بنانا ہے، تو ذہن اچھا تھا تو کبھی فیل نہیں ہوتا تھا، اچھے نمبر لیتا تھا، بلکہ میرے استاد مجھے کبھی کوئی پکڑ لیتا، تو پڑھتا تھا ہے نہیں تو نمبر کیوں لے،
میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں لیکن خبردار اس پہ ترقیہ نہ کرنا. میں نماز جب پیپر آتے میں نماز شروع کر دیتا ہوں, آگے پیچھے کوئی نماز شروع کر. اور صبح کیمسٹری کا پیپر ہے مثلا, تو میں نماز پڑھ کے بیٹھ کے کیمسٹری کی کتاب پکڑ لیتا ہوں. یا اللہ ایڈی بڑی کتاب کیوں پڑھا, کل جڑا پیپر سامنے نے سوال میں نے لکھا دے ایمی لکھا دے بسم اللہ. اب جب کھل جاتا حافظہ میرا اچھا تھا, میں دائیں بائیں 10-15 سال ادھر پڑھ لیے 10-15 ادھر پڑھ لیے کر بند کیا تھا. ایڈی بڑی کتاب میں کیوں پڑھا, کل جڑا پیپر سوال ہے میں نے لکھا دے بسم اللہ. یہ میں کو 15 سے 20 دفعہ کرتا اور میں ہمیشہ بڑے اچھے نمبروں میں پاس ہو جاتا تھا. تو اس لیے میرے استاد حیران ہوتے تھے پڑھتا تو ہے نہیں, یہ نمبر بھی چلا رہا ہے بسم اللہ نمبر کا پڑھنا. تو آپ نے پیپر کے لیے نماز. ایک اور آپ کو عجیب سنا, اچھا وہ تھا زولوجی ایک ہوتا تھا سبجیکٹ, اس کا پریکٹیکل. تو مطلب ہاسٹل میں 11 سال کی عمر میں لاہور آ گیا, ہاسٹل نہ ماں باپ اوپر نہ باپ اوپر, پیسہ جیب میں. تو جب جیب میں پیسے ہوتے تو اس کو یہ پی سی ہوتا تھا انٹرکانٹیننٹل, شام یہاں گزرتی تھی. جب پیسے نہیں ہوتے تھے تو دادا دربار شام گزرتے تھے. ہم نے بیلنس کیا ہوا پیسے مو کے تو دادا دربار پڑھے, پیسے تو چلو میں پی سی چلی, پی سی تو بعد میں اس کا نام پڑا. تو پریکٹیکل تھا زولوجی. اور میں نے اندر کچھ جمعے کا دن میں نے بڑے تمام سے کپڑے بدلے, نہایا, روشنی کی تصویر مکائی, جمعے کی نماز. یا اللہ میں نے کہا کچھ پتہ نہیں, تیری بڑی مہربانی. 5 بجے میرا پریکٹیکل ہے, میں ہم جا کے سو جاؤں. جڑا کچھ بھی چامن آ رہا میں نے بھی کھا لے, تیری بڑی مہربانی. جمعے میں ایک قبولیت کی کھڑی ہوتی ہے, ایک کھڑی قبولیت شاید وہی تھی. میں آیا, کتاب میں نے سراہنا کی, 10 منٹ میں نیند آ گئی. ایک دم میں نے خواب میں دیکھا کہ میں لیبارٹری میں ہوں اور ہمارے سامنے خرگوش رکھے جا رہے ہیں. وہ ایف ایس سی میں تھا, وہ آگے میڈیکل میں جانا. تو ادھر سے آتا ہے پروفیسر, اس کی سفید شرٹ تھی اور سفید اس کی پتلون تھی اور یہاں تک بازو تھا. تو اس نے 5 سوال لکھوائے, 5. اس میں ایک ریبٹ کا کی ڈسیکشن کر کے اس کا ڈائجسٹو سسٹم وہ ڈسکلوز کرو, وہ تھا. پر 4 اور تھے. اچھا میری آنکھ کھلی کہ مجھے 4 سوال یاد تھے. میں نے جلدی جواب نکالی, وہ اس کو یاد, اس کو یاد, اس کو سارے یاد کرا کے میں جا کے ٹھیک 5 بجے میں اپنی کرسی تھی. میں نے دیکھا خرگوش آ گیا. میں کہا فکر کی گل تو پوری ہو گئی. خرگوش آ گیا. میں کہا چلا باقی بھی ہو جائے. تھوڑی دیر گزری تو وہ اسی طرف سے آئے پروفیسر, سفید شرٹ, ہاف سلیو, سفید پتلون. میں کہا انشاءاللہ سوال بھی آئے گا. پھر انہوں نے 4 سوال لکھائے, اس میں سے 3 وہ تھے جو میں خواب میں دیکھ چکا تھا اور کوئی سے 4 کرنے تھے. تو لہذا ایک وہ ڈسیکشن والا, 3 وہ. تو لہذا سب سے پہلے فٹ فارڈ کر کے لو جی استاد جی پیپر دے رہا ہے, میں جانتا تھا. تو لیکن مطلب ہم اللہ سے کاروبار نہ کریں, ہم اللہ کی نماز پڑھیں. اللہ کی نماز اس لیے پڑھیں کہ پاس ہو جائیں. اللہ کی نماز پڑھیں, اللہ کی. وہ پھر میرا زور ادھر لگنا تھا, میری ساری طاقت پڑھنے پڑھانے کی, پھر ادھر اللہ کے دین میں آ کے لگی. تو میرے نبی نے کہا نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. اور دوسرا فرمایا کہ غریبوں پہ رحم کھانا ترس کرنا, رحم کھانا ترس کرنا. یہ میرے نبی کی نصیحت اور وصیت. میں جب بھی روزہ مبارک جاتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں, تو ایک ہماری ثقافت ہے دیہاتی, مراسی نام سنا, پہلے میں مراسی رہتا. یہ بڑی نازک سی قوم ہوتی ہے, یہ صرف زبان کی روٹی کھاتے ہیں, کام کو نہیں کرتے.
اور یہ ہمارے جلدی پشتی ہوتے ہیں. میں بیٹھا تھا ڈیرے میں, میرا ایک مراسی آ گیا کہ میاں صاحب میرے پوتروں نوکری تو لگا. میں کہ مراسی کدی نوکری کی کہ بکھے مارے گئے ہیں, زمیندار شہران بڑھ گئے ہیں, دیوان والا کوئی نہیں, چلو میں نوکری نہیں نہ کری تو روٹی کتوں کھا گئی. میں کہا چل ٹھیک ہے. میں نے فون کیا, میرا دوست تھا شوگر مل کا جی ایم. میں کہا یار ایک بچہ تو رکھ لو تاکہ کہیں جاؤں اس کو لیبر میں رکھ لوں گا. تو میں نے ویسے ڈیلیور کر دیا. میں کہا چاچا نو لے جانا لیبر سے رکھ لے جانا اگر سرداریاں قائم ڈیرے بہت. 5ویں دن دونوں باپ بیٹا گھر پہنچ ہوئے. میں سوئے تسی کے لیے آ گئے تین تو گلے آئی نوکری آستے. میں کہ میاں صاحب میں سمجھا لیبر کوئی افسر ہوتا ہے, گولیاں چاچا جی کانٹ پانچ میں تو سمجھا میں لیبر کوئی افسر ہوتے پتا سی کہ گولیاں چاہیے اور کانڈ تروٹ گئی ہے گولیاں چاچا. تو میں چل میں تو پہلے کی ایکشن ہے. یہ ایک ثقافت ہے اس قوم میں کہ یہ صرف تعریف کرتے ہیں جھوٹی سچی کیوں جی ہوگی ٹھوکنی ٹھوکنی, اور پھر گڑ لے گئے, چاول لے گئے, پیسے لے گئے, بچی کی شادی ہے اس کے لیے مدد لے گئے, سارا کچھ. میں جب بھی روزہ مبارک پہ جاتا ہوں تو میں یہ ایک سکیچ میرے اندر اپنی ثقافت سے بنا ہوا تھا. تو میں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے اپنے نبی کا کی پیڑھی کو ڈھونڈا کہ ہمارے نبی کے, چونکہ ایک واحد ہستی ہیں جن کی پیدائش سے وفات تک ہر چیز محفوظ ہے, ہر چیز محفوظ ہے. آپ کو عجیب سنا مطلب ہر آدمی جب غمگین ہوتا ہے تو کوئی اس کی باڈی ایکشن ہو جاتا ہے, کوئی نہ کوئی باڈی. خوشی میں ہوتا ہے تو اس کا کوئی باڈی ایکشن ہوتا ہے, غصے میں ہوتا ہے تو کوئی اور ایکشن ہوتا ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر ہمیں نہ بھی معلوم ہوں تو اس پہ ہماری جنت اور جہنم کا کوئی دار و مدار نہیں ہے. لیکن میں اللہ پر قربان جاؤں جس نے اپنے حبیب کی اتنی چھوٹی باتوں کو بھی ہم تک پہنچایا کہ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے بیٹھتے تھے, اس ہاتھ سے داڑھی پکڑ لیتے, یہ آپ کے غم کی نشان. جب آپ غصے ہوتے تھے تو یہاں ایک الگ پڑتے ایسے کیا. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا. جب کسی کو بتانا ہوتا تھا میں تم پہ ناراض ہوں تو ہماری طرح وہ تھوڑا ہی ڈنڈا اٹھاتے تھے. ادھر سے آ رہے ہیں ابو ہریرہ اور آپ ان کو بتانا چاہتے ہیں میں تم سے ناراض ہوں تو اس کی یوں دیکھا اور یوں ہو جاتے تھے. بس اتنی میرے آپ کی, اتنی ہمارے نبی کی ناراضگی تھی. ادھر سے کوئی آ رہا ہے انس آ رہے ہیں آپ ان پہ ناراض ہیں, ان کو یوں دیکھتے اور آپ یوں ہو جاتے. بس یہ میرے نبی کی ناراضگی تھی. جب کسی کو بلاتے تو یوں کر کے نہیں بلکہ یوں کر کے بلاتے, اس طرح کر انگلی نہیں اٹھاتے بلکہ پورا ہاتھ اٹھاتے تھے ایسے کر. جب محفل میں بیٹھتے تھے پاؤں لمبا نہیں فرماتے تھے, چاہے 2 گھنٹے چاہے 10 گھنٹے چوکڑی مار کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے. جب آپ کو کوئی دائیں بائیں سے متوجہ کرتا ہے یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے, یوں نہیں کرتے. یہ جو موبائل ہے نا اس نے اولاد کو ماں باپ سے کاٹ دیا اور ماں باپ کو اولاد سے کاٹ دیا. چھوٹا بچہ ماں سے بات کر رہا تھا اور ماں اپنا موبائل لے کے ہاں بولو کیا کہتا ہے, سن رہی ہاں سن رہی ماں میں نے ویٹ تھا صحیح تو گل کر رہی ہوں وہ پتہ نہیں کہ ڈرامے جو پھنسی ہوتی ہے. یہ ہم اپنی اولاد کو تباہ کر دیتے ہیں. اگر کسی کو عزت نہیں دو گے تو آپ سے کچھ نہیں آئے گا. اس لیے آپ توجہ فرمائیں توجہ فرمائیں توجہ فرمائیں. سنا یہ لفظ سنا, یہ عربی کا لفظ ہے. تا ہٹاؤ تو نیچے سے لفظ نکلتا ہے وجہ. وجہ کہتے ہیں چہرے کو, کہ اپنا چہرہ شریف بوتھا شریف نہیں کرتا. اے نے بے بوتھا تیرا فون ہے جیتے گال تو میں نے نہ کر تو میں تباہ کر دیا, تو نے مجھے بے عزت کر دیا, ذلیل کر دیا. جب آپ کو کوئی بلاتا تھا دائیں بائیں سے یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے, آپ پورا فل ایسے مڑتے تھے. کتنا مشکل تھا, پورا مڑتے تھے. جی فرمائیے. کوئی ادھر سے بلاتا آپ یوں نہیں کرتے بلکہ پورا ایسے مڑتے تھے. جی فرمائیے. کوئی یوں ادھر سے کوئی بلاتا تو آپ پورا فل ایسے مڑ کے یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. یہ میرے نبی کی عزت تھی جو اپنے ساتھیوں کو دیتے تھے, امت کو دیتے تھے. تو میں جب وہ جاتا ہوں نا روزہ مبارک تو میں نے وہ ڈھونڈا اپنے نبی کا. واحد نبی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے. چھوٹ چھوٹ چیزیں نا. آپ کی بکریوں کا اگر آپ کو نہیں پتا تو کوئی نقصان ہے, دین کے لحاظ سے کوئی نقصان. پر ہمیں اپنے نبی کے طریقے کا پتہ ہونا چاہیے, چاہے بکریوں کا نہ پتا ہو. لیکن میں بتاتا ہوں عجوہ, سکیہ, برکہ, زمزم, ورثہ, اطلاع, اطراف, قمرہ, غیفہ, 9 بکریاں تھی جن کا دودھ
نکال کے ایمن گھر پہنچاتی تھی. 10واں بکرا اس کا نام تھا یوم. ایک بکری مر گئی آپ کی زندگی میں، اس کا نام تھا قمرا. آپ کے 2 خچر تھے، دلدل اور فضہ. دلدل مشہور ہوا تاریخ میں، علی نے اس کے اوپر نہروان کی جنگ لڑی تھی. اور آپ کے 2 گدھے تھے، عفیر اور یافور. آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، ازبا، جدعا، شہبا، قصوا. آپ کے 2 اونٹ تھے، اسکر اور ثعلب. آپ کے گھوڑے کافی سارے تھے، یاسو، یعقوب، لساس، طراز، لحیف، مرتجز، مرتجل اور ورد. یہ سب میرے نبی کے گھوڑوں کے سکم، صبح، عالی شان گھوڑے. آپ نے مالداروں کو بھی راستہ دیا. کوئی لینڈ کروزر لینا چاہے کوئی لے سکتا، حلال ہو حرام ہو تو وہ اپنی سہولت کا استعمال کر سکتا ہے. آپ نے گدھے پہ سواری کی، آپ نے پیدل سواری کی، آپ نے خچر پہ سواری کی. اپنی امت کے لیے راستہ نکال دیا کہ اگر اس کے حلال میں کوئی وسعت اور کشادگی کے ساتھ چلنا چاہے تو میرے نبی کی راہ راستہ موجود ہے. تو میں اپنے نبی کی پیڑھی کو یاد کر کے جا کے روزے پہ حاضر ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے بھی مراسی ہیں، ہم بھی کمزور، ہمارے مراسی کمزور، لیکن جتنی ہماری اوقات ہے ہم وہ ان کی خدمت کرتے ہیں. آج میں آپ کا مراسی بن کے آپ کو سلام پیش کروں گا اور بس آخرت کے دن آپ کی یاد میں ہوں، آپ کی شفاعت میں ہوں، آپ کی نظروں میں ہوں. کیونکہ جھولی خالی ہے. مشہور ہونے کے بعد کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے. آپ سب کے لیے میں قسم اٹھاتا ہوں، سب بچے بچی ہیں کہ آپ اللہ کے لیے بیٹھے ہو، لیکن اللہ، اسی اللہ کی قسم، میں اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں یہاں کس لیے بیٹھا ہوں. یہ جب آنکھ بند ہوگی پھر مجھے پتا چلے گا کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے تھا یا اپنی واہ کے لیے تھا. شہرت کے بعد پیپر بہت سنگین ہو جاتا، بہت سخت ہو جاتا. میں نے کہا آج میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، آپ کے باپ دادے کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میں آپ کے دربار کا مراسی کہہ رہا ہوں قیامت کے دن، اور اس طرف سے مجھے کچھ مل جائے آپ کے دربار سے، آپ کے رب کے دربار سے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جعم بن ناحش بن ماخی بن عیری بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحسن بن یرحم بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسیٰ بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زاہر بن سمی بن مزی بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فاعل بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن دامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحقیل بن کنان بن آنوش بن شیس وبن آدھا علیہ الصلاة والسلام سرداریاں قویم. یا رسول اللہ، میں نے آپ کی پیڑھی پڑھ کے آپ کو سلام پیش کیا ہے کہ قیامت کے دن آپ کے مراسیوں میں اٹھنا چاہتا ہوں، آپ کے طرف سے کچھ فیض لینا چاہتا ہوں. تو اپنے حبیب، ایک اللہ کو نہ بھولو، ایک اس کے محبوب کو نہ بھولو، اور اس کی ساری زندگی کا خلاصہ بتا رہا ہوں. ایک نماز نہ چھوڑو، ایک غریبوں پہ زیادتی نہ کرو. اس کے ساتھ 3 چیزیں اور نکالو. زندگی سے جھوٹ نکال دو، سچ کو، دھوکہ نکال دو، دیانتداری سے چلو، ظلم و زیادتی نکال دو، رحم دلی سے چلو. تو اللہ کی قسم جس شعبوں میں بیٹھو گے ایسا ہی ہوگا جیسے آپ مسجد میں بیٹھے. میرے دیش کو پانی کی کمی نے نہیں ڈبویا، بجلی کی کمی نے نہیں ڈبویا، میرے دیش کو جھوٹ نے ڈبویا ہے، کھوٹ نے ڈبویا ہے، دھوکے نے ڈبویا ہے، ظلم نے ڈبویا. میرے نبی وضو فرما رہے تھے، صحابہ وضو کا پانی نیچے سے اوپر منہ پر مار رہے ہیں. آپ نے کہا یہ کیوں کر رہا ہوں؟ کہ آپ کے عشق میں، آپ کی محبت میں. آپ نے فرمایا میں بتاؤں مجھ سے پیار کرنے والا کون ہے سچا؟ میں بتاؤں مجھ سے پیار کرنے والا کون ہے؟ اور میں بتاؤں کہ پھر وہ صرف مجھ سے پیار کرنے والا نہیں، میں اور میرا رب بھی اسے پیار کرتے ہیں. یہاں دونوں طرف سے بات بتا رہے کہ کون؟ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ. مجھ سے پیار کرنے والا وہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا. تو میرا تو سارا ملک فیل ہو گیا. فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا طُمِنَ. مجھ سے پیار کرنے والا کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، ہمیشہ دیانتدار ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے. فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ. اور مجھ سے پیار کرنے والا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، چاہے کیسا ہی. یہ چند چیزیں آپ کے بچوں، ماں باپ ہیں،
اپنے ماں باپ کو عزت دو، احترام دو، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرو، ان کی دل شکنی نہ کرو. کسی وقت ماں یا باپ کی دعا مل گئی نا تو انشاءاللہ آپ کو وہ کچھ ملے گا جو ساری زمین سونا بن جائے تو اس سے نہیں ملے گا، جو ماں باپ کی دعا سے ملے گا. اور ماں باپ کی زیادتی بھی ہو جائے تو اسے برداشت کر، زیادتی بھی ہو تو اسے برداشت کر. میں نے آپ کو پہلے حدیث سنائی کہ میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے. کب کو نشانی بتائیں کہ جب بیٹیاں ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آئے گی. ایک صحابی کی بیگم نے پیغام بھیجا کہ میرے خامد مر رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا جا، کیسے باتیں کرتے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا. تو اب تیزی سے پہنچے اور آپ نے جا کر ان کا نام تھا علقمہ، کہو لا الہ الا اللہ. کہا جی نہیں پڑھا جاتا. سن رہے ہو؟ نہیں پڑھا جاتا. آپ نے پوچھا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہ یہ ماں زندہ ہے. کہ ناراض ہے کہ راضی ہے؟ کہ یہ ناراض ہے. تو آپ نے ان کو پیغام بھیجا، وہ آئیں. ان کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا موت ہو تو دوسری جگہ رہ رہی تھی، ناراض ہو. کہا علقمہ کی ماں ناراض ہو بیٹے سے؟ کہ جی ناراض ہو. تو کیا ناراضگی ہے؟ سننا ذرا کیا ناراضگی ہے؟ کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں، بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، لیکن جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے بدتمیز ہو کے کرتا ہے، سخت لہجے میں بات کرتا ہے. ایسا میرا دل توڑ دیا. آپ نے کہا معاف کرو گی؟ کہا نہیں میں نہیں کرتا. آپ نے کہا اس کو آگ لگاؤں پھر معاف کرو گی؟ کہا نہیں. نا میں اس کو آگ لگاؤں سفارش کرو گی؟ ہاں پھر تو میں سفارش کروں گی. اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا اور یہ یہاں مر گیا تو یہ سیدھا اللہ کی آگ میں جا کے جلے گا. پھر نہیں میں معاف کرتی ہوں. کہ میں معاف کرتی ہوں. آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. تو ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی. پھر آپ نے ان کو دفن کرنے کے بعد فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دی ان پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ. بچوں آپ وہ کچھ پڑھ رہے ہو اس میں 2 جمع 2 4 ہوتا ہے. اس میں صرف ذرا تقسیم ہوتا ہے، اتنے پیسے آ گئے، اتنے پیسے چلے گئے، اتنے بن گئے، اتنے بنانے، اتنے بنا لیں گے. اس میں انسانیت کا درس کوئی نہیں، انسانیت کا سبق کوئی نہیں ہے کہ مجھے اپنی ماں سے کیسے بولنا ہے، باپ سے کیسے بولنا ہے. کل کو شادی ہو جاتی ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ میں نے کیسے سلوک کرنا. میرے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ میرے رب کی قسم صرف ہمیں زندگی سکھانے کی. چونکہ اچھے اخلاق برتنا بڑا مشکل عمل ہے. گھر میں اور مشکل ہو جاتا ہے، اور بیوی سے اور مشکل ہو جاتا ہے، اور بیوی کا خامن سے اور مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ کو ایک عجب حدیث سنو. سب سے پہلے جو عمل توڑا جائے گا، طارق جمیل آ جاؤ بھائی حساب دو. جی حاضر ہوں. تو زندگی تبلیغ میں گزری، اس کی تبلیغ توڑو نہیں. سب سے پہلے میرا اپنی بیوی سے سلوک توڑا جائے گا. اور بیگم صاحب آ جاؤ بھائی حساب دو. کیا راتوں کی تہجد نہیں. خامن سے کیا سلوک تھا؟ سب سے پہلے خامن کے ساتھ سلوک توڑا جائے گا. سب سے پہلے بیوی کے ساتھ میرا سلوک توڑا جائے گا، اس کے بعد باقی اعمال توڑے جائیں گے. یہ رشتے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. ان رشتوں کو پانی ملتا ہے صبر اور برداشت اور اچھے اخلاق کے ساتھ، بگڑیوں کے ساتھ نہیں. شکل صورت بھی کچھ دنوں کے بعد گم ہو جاتی ہے اور کچھ اور دنوں کے بعد بڑھاپا سب کچھ کھا کے آدمی کو کچھ اور بنا دیتا ہے. لیکن اچھے اخلاق، زبان کا میٹھا بول، درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ ایسے خوبصورت اخلاق ہیں جو آپ کی زندگی کو بہت 4 چاند لگا دیں گے. گھر پیسوں سے نہیں آباد ہوتے، نہ لمس کی ڈگری سے آباد ہوتے ہیں. گھر اچھے اخلاق سے، نبی والے اخلاق سے، نبی والی سیرت سے. اور آپ بچیاں بیٹھی ہو، اب شادی ہونی ہے، دکھ سے کہتا ہوں ہمارا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے. ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے. یہ میرا روگ ہے. دیش میں کوئی روگ ہے تو میرا روگ ہے، ہم سب کا روگ ہے. چونکہ ہم نے نہ اپنی نبی کی زندگی کو دیکھا، نہ سیکھا، نہ پڑھا. تو صبر کرنا سیکھو. ہر تنگی سے اللہ راستہ نکال دے گا، ہر تنگی سے اللہ راستہ نکال دے گا. ہمارے سسرالی معاشرے، چونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یہ بہت اچھی چیز تھی، بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی نعمت ہے. لیکن پتہ نہیں شریعت کا، تو اب یہ مصیبت بن گیا. ایک دوسرے کے اندر گھسنا، جو ہم ٹریفک میں کرتے ہیں نا، ایک رکشہ آ گئی، جنجی آ گئی، ٹرک آ گیا،
موٹر آ گئی کوئی اور بلا آ گئی پیچھے پنگا فساد کھلوتے ہیں بندے دے پتر بن کے تسی ایک لائن پڑھو تو سارے نکل جاؤ. جو کچھ ہم سڑکوں میں کرتے ہیں ہم گھروں میں کرتے ہیں. ایک دوسرے کی زندگی میں اتنا دخل دیتے ہیں اتنا دخل دیتے ہیں کہ زندگی برباد کر دیتے ہیں. اس لیے میرے نبی کی خوبصورت شریعت ہے کہ اگر میں مالدار ہوں اور میری بیگم مجھ سے کہتی ہے مجھے الگ گھر چاہیے تو میرے ذمے میں اسے الگ گھر لے کر دوں کہ جو اپنی جگر کاٹ پہ تمہارے حوالے کر رہا ہے اس کا اتنا حق اللہ نے رکھا ہے کہ اس کو الگ گھر دو تاکہ تم 2 زندگی شروع کرو اور 10 زندگی شروع کریں. 10 کی اور مصیبت ہے 2 کی اور مصیبت ہے 2 کو سیٹ ہوتے ہوتے جلدی سیٹ ہو جائیں گے لیکن اس کو بھی سیٹ کرنا ہے اس کو بھی سیٹ کرنا ہے اس کو بھی سیٹ کرنا ہے تو درد ایسا ہو جاتا ہے. اس لیے شریعت نے آنے والی بچی کا حق رکھا ہے اگر میں مالدار ہوں تو میں اس کو الگ گھر لے کر دوں. اگر اتنی میری سکت نہیں تو پھر میں اسے کرائے پر گھر لے کر دوں. اگر وہ مطالبہ کرے نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں میں اس کو الگ گھر لے کر دوں. اگر اتنی میری ہمت نہیں تو گھر میں ایک پورشن اس کا ہو جس میں وہ آرام سے زندگی گزار سکے. اگر اس کی ہمت نہیں تو ایک کمرہ ایک کچن ایک ٹوائلٹ آنے والی لڑکی کا میرے اوپر فرض ہے. اگر اتنی ہمت نہیں تو مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پڑھا تو روزے رکھنا کسی دین کو برباد نہ کر. کبھی ساس دے لتر کبھی سورے دے لتر کبھی نومن کبھی بہن دے لتر کبھی گراں دے لتر میں اسی معاشرے میں پروان چڑھوں. اللہ کا شکر ہے اللہ نے آنکھ کھولی تو نوکر بھی دیے سب کچھ دیا اللہ نے سب نے. اب میری شادی ہوئی تو اب گھر کی عورتیں میری ماں تو ساری زندگی روٹی کو کام نہیں آئے پکائی کوئی نہیں ساری نوکران کو. اب میری شادی میں شادی ہوں جناب ایک 2 آ رہی کوئی ماسی آ رہی کوئی گرہن آ رہی چاچی آ رہی ماں تیری چولہے تے سردی پئی ہوندی تے تیری بیگم ٹھوکتے منجی تے بچھی ہوندی. میں کہتا میری ماں چولہے تے سردی میں کھاؤ میں بھی تک کہیں جمعہ کوئی باہر تو نہیں جمعہ. یہ میرے دیس کا ظلم ہے میرے دیس کا یہ سلگتا ہوا مسئلہ ہے. آپ سب بچیوں سے کہتا ہوں اللہ سے مانگو کہ اللہ آپ کو ایسے اخلاق دے. صرف اخلاق ایک ایسا درس ہوگا جو آپ کی جگہ بنا دے گا ورنہ راستہ نہیں. چپ رہنا خاموش رہنا سر جھکا لینا ساری تنگیوں سے نکل جانے کا راستہ ہے. جواب دینا اور صبر نہ کرنا گھر ٹوٹ جائیں گے رشتے ٹوٹ جائیں گے. اور کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے خامد اور بیوی. آپ سب اپنے ماں باپ کی رائے کے ساتھ قدم اٹھاؤ. اپنے فیصلوں میں ماں باپ کو شامل کرو. ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر اگر آپ از خود فیصلے کریں گے تو برکت نہیں ہوگی. بعد میں بڑی پریشانی آتی. اگر ماں باپ کے فیصلوں کے ساتھ کرو گے تو اس میں بڑی برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس رشتے میں پتہ نہیں کیا کیا خیرات کو وجود نصیب فرمائے گا. تو ہر رشتہ خاص طور پر یہ رشتہ اور بچیوں سے کہتا ہوں سسرال کا رشتہ چپ رہنا سیکھے خاموش رہنا سیکھے صبر کرنا سیکھے. تو اللہ تعالیٰ میرے رب کی قسم نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ دلوں کو پھیرے گا. لیکن اگر گالی کے جواب گالی برائی کے جواب برائی تو گھر ٹوٹ جاتا اور برداشت کرنا ایک کام ہے. دھواں نکل جاتا ہے سردی میں سارا کانوں سے دھواں نکلنے لگتا ہے. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری زندگی برداشت کر کے دکھا ہے ساری زندگی معاف کر کے دکھا ہے ساری زندگی درگزر کر کے دکھا ہے. آپس میں بھی آپ نوجوان کو لڑائی ہو جاتی ہے جھگڑے ہو جاتے ہیں معاف کرو درگزر کرو. ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کو شادہ رکھو. جن سے پڑھتے ہو ان کو بھی عزت دو ان کا بھی احترام ان کی بھی قدر کرو. اگرچہ ہمارے تعلیمی ادارے اب تعلیمی ادارے کم ہیں اور کاروباری ادارے زیادہ ہیں. میں دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر کم ہیں اور وہ ماشاءاللہ تاجر زیادہ ہیں. ہمارے ہر طبقے میں پیسہ ہی آ گیا ہے اور پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. بچوں انسانی عزت اور غیرت بہت کچھ ہوتی ہے. یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اس کو سیکھنے کی ایک محنت ہو رہی ہے. آپ بچوں سے کہتا ہوں جب آپ کو موقع ملے آپ
آپ ضرور ٹائم لگائیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں آپ کو بہت نفع ہوگا۔ اور میں یہاں آیا، یہ میرا بھتیجا ہے شامیر، تو یہ اس میں لاء میں نا یہ وہ لے رہا تھا داخلہ، تو میں بھی آ گیا۔ اس نے مجھے کہا کیونکہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو اس نے کہا کہ آپ چلیں گے، تو میں چلو میں چلتا ہوں۔ تو میں وہاں چلا گیا، تو اب وہ جو بتا رہے تھے صاحب کہ ہم لائر بنا رہے ہیں، وکیل بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ہاں جتنی تقریر تھی ساری اس کے جو تھی، ایسا وکیل بنے گا، ایسا وکیل بنے گا، ایسا وکیل بنے گا۔ یہ شاہ میں اٹھ کے سوال کروں کہ انسان بھی بنے گا کہ نہیں بنے گا، تو پھر میں چپ ہو گیا کہ بڑی یونیورسٹی کا یہ مولوی کتوں آ گیا۔ اور میں جی میں آ رہا تھا، اس نے تو بھی انگلش میں بولے، کبھی اردو میں بولے، تھوڑی بہت انگریزی حالی تک نہیں آتا ہے۔ میں بار بار میرے جی میں ہے کہ میں اٹھ کے کہوں کہ آپ سارا زور اس پہ لگا رہے ہیں کہ ہم ایسا وکیل بنائیں گے، ایسا وکیل بنائیں گے۔ تھوڑا یہ بھی بتائیں کہ یہ ہمارے بچے انسان بھی بنے گے کہ اچھے انسان میں ہم لوگ لاکھوں روپے دے رہے ہیں، تو کوئی اچھا انسان ہے ان کو بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ سب سے زیادہ اس ملک کو لوٹنے والے دیہاتی تو نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگوں نے اس ملک کی بربادی کری، 22ویں گریڈ کے افسران نے تباہی کری، جتنا پڑھا لکھا ہے اتنا اس نے بڑا کعبہ اس نے رکھا ہوگا۔ تو اچھے انسان بنو بچوں، انسانیت سر جھکانے سے ملتی ہے، سر اٹھانے سے۔ اور ہمارے ملک میں طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی طلاق یہ برداشت کوئی نہیں۔ برداشت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، زبان کا بول میٹھا بولنا سیکھو، میٹھے بول پر پوری دنیا خرید۔ میری زندگی سفروں میں گزری، بس آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ تو ہماری بسوں کے پیچھے بڑا علم ہوتا ہے، تو میں نے بسوں سے ایک علم حاصل کیا ہے۔ اچھا، نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک ٹور چکوری بھی۔ چکور ہمیشہ پنجروں میں بند دیکھا، تو اس کی چال کا پتہ ہی نہیں تھا۔ زامبیا ہم گئے، اس جنگل میں ہمیں لے گئے، جنگل میں چکور کو چلتے دیکھا تو سمجھ آیا کہ صحیح گل ہے، ویک ٹور چکوری کی۔ جب تھوڑی پرانی ہو جاتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کر، جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگ۔ اور جب پرانی رنگ روغن ہو کے آ جائے تو پھر لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ یہ تو ہوگی فضولیات، لیکن ایک بڑا قیمتی جملہ پڑھا جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو میں ایسے کتاب پڑھ رہا تھا سفر میں، تو تھکا میں تو نے کتاب بند کی اور یوں سرور اٹھایا تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے، تو اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا آپ لے لو میں لے لوں زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ لکھا تھا دل، آگے لکھا تھا برائے فروخت، نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ اب ہمارا سرمایہ تو میٹھا بول بولنا سیکھو، کہیں نہ دو، بدتمیزی سے بولو مت، غصہ چڑھے تو چپ ہو جاؤ، چونکہ غصے میں کوئی انسان صحیح نہیں بول سکتا، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو۔ جب غصہ نکل جائے پھر جو کچھ کہنا ہے گلا شکوہ کرنا کر لو، ایک میٹھے بول پر آپ سب کچھ خرید سکتے ہو۔ تو بچوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو۔ بچیوں سے کہتا ہوں، میرے نبی نے 11 شادیاں کی زندگی سمجھانے کی۔ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرے گا جس کے 2 نکاح سے اولاد ہو اور ایک منگنی ٹوٹی ہو۔ برقہ بن نوفل سے منگنی ٹوٹی، ابو حالہ سے 2 بیٹے، ایک بیٹا ایک بیٹی، ابن عابد سے 1 بیٹا، اور پھر آپ 25 سال کے نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی فرما رہے ہیں۔ اور جب آپ 50 برس کے ہو گئے، اماں خدیجہ کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے 10 شادیاں کی، 10۔ یہ اللہ کی قسم ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے تھا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اپنے نبی کی سیرت پڑھا کرو، اپنے نبی کی خوبصورت زندگی پڑھا کرو، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ بس یہ ایک زبان قابو میں سیکھ لیں، یہ قابو میں آ جائے تو سارا دین قابو میں آ جائے، ساری زندگی قابو میں آ جائے گی۔
ہماری ایک گوبن تھی مرحوم فوت ہو گئی ماسی شریفہ، اس کے وہ آئی میری بہن کے پاس، کہا تو چھوٹا ہے تو چنگی لڑاتی آئی، وہ آگئی میری بہن کو، بی بی میری نو بڑیاں لڑدیاں، میں نے کیوں جائے طبیعت دے ساریاں میری نوکر بڑھ جانا۔ اب میری بہن کو تو پتا تھا لڑدی ماشاءاللہ آپ ہی ہے، تو اس نے ایک تعویذ بنایا اور اس کو رول کیا ایسے کماسی شریفہ، ان جیسے تیری لڑائی ہوئے نا یا شروع ہوئے تو یہ تعویذ ایسے رکھنا ہے، چک مار کے بیٹھا جب بولنا ہے یہ تعویذ دے گیا تیری خیر، بس یہ تعویذ تو چک مار کے بیٹھا۔ کیا کیا میری بہن نے؟ چپ کرایا اس کو۔ ایک ہفتے بعد آئی بی بی ساری لڑائی موت گئی، تو بڑا چنگا تعویذ دیتا ہے، کیوں ماسی شریفہ چپ ہو گئی، لڑائی موت گئی۔ تو یہ تعویذ آپ سب بچے مجھ سے لے لو انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔